السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور نتائج آ رہے ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار سید یوسف رضا گیلانی وفاقی دارالحکومت سے جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی فوزیہ ارشد نے خواتین کی نشست جیت لی ہے۔ وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ نظام میں شفافیت ہی ملک کو درست راہ پر گامزن کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی سیاسی ترجیحات کو جغرافیائی معاشی ترجیحات میں تبدیل کر رہا ہے۔ بحری فوج کے سربراہ اور قطر کی زمینی افواج کے کمانڈر نے آج راولپنڈی میں ایک ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاع اور سلامتی میں تعاون اور افغان امن عمل سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری صحافیوں کو مودی حکومت کی پالیسی کے مطابق ظالمانہ قوانین کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو بھارت کے جنگی جرائم کا علم نہ ہو سکے۔ پاکستان نے بین الاقوامی سی بیڈ اتھارٹی کے اہم کام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا پھر یقین دلایا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم امریکہ اور برطانیہ نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر حوثی باغیوں کے ڈرون حملوں کی پرزور مذمت کی ہے۔ میانمار کے کئی شہروں میں فوجی بغاوت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی افواج کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور کراچی میں سپر لیگ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے، جبکہ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری جی نے۔ سامعین، خبروں کی تفصیل سے پہلے ہم آپ کو وزیر اطلاعات شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، اس کا کچھ حصہ براہ راست سنواتے ہیں۔ چاہتے تھے یہ جو مسئلہ بنا تھا جنہوں نے اس طرح پیپلز پارٹی جی دیکھیں، جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جیت کنفرم ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو مبارکباد۔ اور وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اس کا کچھ حصہ آپ کو براہ راست سنوایا۔ اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد سینٹ کی 37 نشستوں کے نتائج سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی اور پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار فوزیہ ارشد وفاقی دارالحکومت سے بالترتیب جنرل اور خواتین کی نشست پر سینیٹرز منتخب ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے اسلام آباد کے نمائندے اجاز حسین کی اس رپورٹ میں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جنرل اور خواتین کے نشستوں کے لیے اراکین قومی اسمبلی نے ووٹ ڈالے۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بلا وقفہ ووٹنگ کا عمل جاری رہا۔ اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوا۔ نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے رہنما اور پی ڈی ایم کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ لے کر جنرل نشست، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فوزیہ ارشد نے 174 ووٹ لے کر خواتین کے نشست جیت لی۔ رزلٹ کے مطابق جنرل سیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ۔ 7 ووٹ ان میں سے ریجیکٹڈ ہیں۔ ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 340 ہیں۔ فوزیہ صاحبہ نے 174 ووٹ لیے ہیں، جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ گیلانی صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین۔ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں تحریک انصاف کے امیدوار وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے 164 ووٹ، جبکہ فوزیہ ارشد کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار فرزانہ کوثر نے 161 ووٹ حاصل کیے۔ مجموعی طور پر 340 ووٹ ڈالے گئے۔ جنرل نشست پر ڈالے گئے ووٹوں میں سے 7، جبکہ خواتین کی نشست کے لیے ڈالے گئے ووٹوں میں سے 5 ووٹ مسترد ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ اس خبر کی مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔
پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں خیبر پختونخوا سے ٹیکنوکریٹس، خواتین اور اقلیت کے لیے 5 سیٹس جیت لی ہیں۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی ثانیہ نشتر اور فلک ناز نے خیبر پختونخوا سے سینٹ کی دونوں نشستیں جیت لی ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ہی کے دوست محمد خان اور محمد ہمایون محمد نے ٹیکنوکریٹس کی دونوں نشستیں جیت لی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ میں اقلیت کے لیے مخصوص نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے گردیپ سنگھ نے کامیابی حاصل کی۔ دریں اثنا خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شبلی فراز، فیصل سلیم، محسن عزیز، ذیشان خانزادہ اور لیاقت ترگئی شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے بعد نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ سندھ اسمبلی میں آج ہونے والی سینٹ کی نشستوں کی پولنگ میں سے 158 میں سے 157 ارکان اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کیا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق خواتین کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان اور MKM پاکستان کی خالدہ عتیق کامیاب قرار پائی ہیں۔ جنرل نشستوں اور ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر پیپلز پارٹی کی شریف رحمان، جام مہتاب اور فاروق ایچ نائک اور سلیم مانڈوی والا کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ جنرل نشست پر MKM پاکستان کے فیصل زردواری بھی اب تک قرار پائے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات ہوئے، جس کے بعد ان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز سے۔ سینٹ میں بلوچستان کی 12 نشستوں کے لیے آج صبح اسمبلی میں پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوا، جو شام 5 بجے تک جاری رہا۔ سینٹ میں صوبے کی 12 نشستوں، جن میں 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹس، 2 خواتین اور 1 اقلیتی نشست شامل ہے، پر امیدواران کی تعداد 29 تھی، جبکہ آج ہونے والے پولنگ کے عمل میں بلوچستان اسمبلی کے تمام 65 اراکین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ بعد ازاں پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے نتائج کا اعلان کیا، جس کے مطابق 7 جنرل نشستوں پر بلوچستان عوامی پارٹی کے 3 امیدوار سرفراز احمد بگٹی، منظور احمد کاکڑ اور پرنس احمد عمر احمد زئی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے محمد قاسم رونجھو، جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری، عوامی نیشنل پارٹی کے ارباب عمر فاروق اور 1 آزاد امیدوار محمد عبدالقادر کامیاب قرار پائے۔ اسی طرح ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر بلوچستان عوامی پارٹی کے سعید احمد ہاشمی اور کامران مرتضی، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فیض سے تھا، کامیاب قرار پائے۔ خواتین نشستوں پر بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والی سمینہ ممتاز اور 1 آزاد امیدوار نسیمہ احسان سینیٹرز منتخب ہوئی ہیں۔ سینٹ میں صوبے کی 1 اقلیتی نشست پر بلوچستان عوامی پارٹی کے دنیش کمار کامیاب قرار پائے۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے انتخابات میں شفافیت کے لیے تاریخی جدوجہد کی ہے، جس سے بدعنوانی اور بددیانتی کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نظام میں شفافیت ملک کو دست راست پر ڈالنے کا واحد راستہ ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنی 22 سالہ طویل جدوجہد کے دوران ہمیشہ نظام میں شفافیت کی بات کی ہے، اور ہم ان کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کل اقتصادی تعاون تنظیم کے 14ویں آن لائن سربراہ اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ سربراہ اجلاس کا موضوع ہے کرونا وائرس کے بعد علاقائی اقتصادی تعاون۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ عمران خان کرونا وائرس کے تناظر میں علاقائی اقتصادی ترقی کے حوالے سے پاکستان کے ویژن پر روشنی ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان، ترکی اور ایران ECO کے بانی رکن ممالک میں شامل ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے محکمہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کہا ہے کہ وہ خدمات کی فراہمی اور مالیاتی انتظام میں بہتری لانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور بہترین مروجہ عالمی نظام کے ذریعے آڈٹ کے طریقہ کار کو بہتر بنائے۔ انہوں نے یہ بات ادارے کی طرف سے کی جا رہی اصلاحات کے بارے میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان جاوید جہانگیری کی جانب سے آج اسلام آباد میں ایک بریفنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے پیشہ ورانہ مہارت کے کلچر کے فروغ اور ادارے میں نگرانی کے مؤثر نظام کے ذریعے بہتر نظم و نسق اور احتساب اور شفافیت میں بہتری یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت کے اصول اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے آڈٹ کے پورے عمل کو کمپیوٹرائزڈ کرنا ناگزیر ہے۔ آڈیٹر جنرل نے صدر کو آڈیٹر جنرل کے ادارے میں اصلاحات کے عمل کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے آڈٹ کا نظام بہتر بنانے اور احتسابی عمل اور سرکاری اداروں میں مالیاتی شفافیت یقینی بنانے کے لیے ادارے کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے GSP پلس اسٹیٹس کے تحت فوائد سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین کے ممالک کے لیے برآمدات متنوع بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یورپی ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کے ساتھ اقتصادی سفارتکاری کے بارے میں آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اقتصادی رابطوں اور تعاون کے لیے نئی راہوں میں اضافے کے تناظر میں یورپ اور یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مزید تعمیری رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے یورپ سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے کو سراہا اور مشنوں پر زور دیا کہ وہ رابطہ کرنے والوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہی دیں۔
اس حوالے سے حکومت کی مسلسل کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کاروبار میں آسانی کے حوالے سے پاکستان کی متاثر کن کارکردگی پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے سفیروں کو ہدایت کی کہ میزبان ممالک کی معاشی تعاون میں توسیع کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کریں اور انہیں دور کریں۔ قطر کی بڑی فوج کے کمانڈر میجر جنرل سید حسن محمد الخیاری نے راولپنڈی میں بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان عمل اور دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سمیت علاقائی سیکیورٹی صورتحال، باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاک فوج کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں جو طویل عرصے پر محیط ہیں۔ جنرل باجوہ نے قطر کے کمانڈر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاک فوج اپنے آزمودہ دوست ملک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی بڑی قدر کرتی ہے۔ اس سے پہلے جنرل ہیڈ کوارٹرز آمد پر قطر کی فوج کے کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ چوتھا عالمی پاکستان آرمی ٹیم سپیرٹ مقابلہ سن 2021 کھاریوں کے قریب واقع انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز میں جاری ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ مقابلہ انتہائی کٹن ماحول میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مقابلے میں حصہ لینے والی ٹیموں کا جسمانی برداشت، دماغی صلاحیت و فنی مہارت کا جائزہ لینا ہے۔ اب تک مقابلے میں شامل ٹیموں نے برداشت کے ٹیسٹ، خفیہ ٹھکانوں اور جنگی سطح کی فوری کارروائیوں کی مشقیں کی ہیں۔ یہ مقابلے میں شریک ٹیمیں آج انتہائی مشکل مارچ اور پانی کی رکاوٹیں عبور کرنے کے مقابلوں میں بھی حصہ لیں گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک ویڈیو ٹیزر جاری کیا ہے جس میں رواں ماہ کی 23 تاریخ کو یوم پاکستان نئے جوش و جذبے سے منانے کے لیے تیاریوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹیزر میں تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کے جلسوں سے خطاب کے تاریخی لمحات، یوم پاکستان کی فوجی پریڈ کی جھلکیاں، قومی پرچم اٹھائے ملی نقبات گاتے بچے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں قومی پرچم دکھائے گئے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے آج ملتان میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا جس کا مقصد منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے حکومتی اداروں کے درمیان آگاہی اور تعاون پیدا کرنا تھا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل نیب عتیق الرحمان نے کہا کہ منی لانڈرنگ کا مطلب رقوم کی غیر قانونی منتقلی ہے جس سے ملک کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے بچوں کے داخلے کی غرض سے صوبے بھر میں والدین میں شعور اجاگر کرنے کی مہم شروع کی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول داخل کرائیں۔ حکومت نے تعلیم کے شعبے میں دورس اصلاحات کی غرض سے رواں مالی سال کا تعلیمی بجٹ 40 ارب سے بڑھا کر 56 ارب روپے کر دیا ہے۔ بلوچستان کی حکومت صوبے میں تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھانے پر بھی کام کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے ملک کے دیگر صوبوں کی طرح خطے میں یکساں نصاب وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج گلگت میں وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اطلاعات فتح اللہ خان نے صحافیوں کو بتایا کہ کابینہ نے دیا مر بھاشا ڈیم منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج، جی بی اسکاؤٹس، فرنٹیئر کانسٹیبلری پولیس پر مشتمل ایک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں خوف اور دہشت میں اضافہ کر دیا ہے اور وہاں پیدا ہونے والی بدترین صورتحال سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مظفر آباد میں ٹیولپ فیسٹیول کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں جنگ بندی پر عمل کرنا چاہیے، جہاں بھارت کی وحشی فورسز نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے مظالم میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جانب سے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے شاندار قربانیاں پیش کرنے پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوجوں کے ہاتھوں حریت لیڈروں کی مسلسل نظر بندی کے خلاف آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ارکان نے کہا کہ بھارت نے تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما کو نظر بند کر رکھا ہے تاکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے حوصلے اور عزم کو توڑا جائے۔ مظاہرین نے بے قصور نوجوانوں کے حالیہ قتل کی مذمت کی اور اسے سفاکانہ قتل قرار دیا۔ مظاہرین بھارت کے خلاف اور پاکستان
اور تحریک آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسی کے تحت کشمیری صحافیوں کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں تاکہ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف جاری جنگی جرائم سے عالمی برادری کو بے خبر رکھا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکریٹری مولوی بشیر احمد نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ 1989 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی پر متعدد صحافیوں کو قتل، 20 کو زخمی، اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری بھارتی فوجیوں کی طرف سے قتل عام، آبروریزی، املاک کی تباہی اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات ہرگز فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرے۔ جموں و کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے کارکنوں نے مودی حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی قیادت ہرش دیو سنگھ نے کی۔ مظاہرین نے کشمیریوں پر عائد کیے جانے والے ظالمانہ ٹیکسوں، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کی۔ پاکستان انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی کے اہم کام میں مکمل معاونت کا یقین دلایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ادارے کے سیکرٹری جنرل مائیکل لاڈ سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ سمندر کی تہہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ یمن میں سعودی عرب کے زیر قیادت عرب اتحاد نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بم سے لیس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایک بیان میں اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ حوثی باغی جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم اور برطانیہ اور امریکہ نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر حوثی ملیشیا کے ڈرون حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد العثیمین نے حوثی ملیشیا کے مسلسل حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے حوثی ملیشیا کو سرمایہ اور ہتھیار فراہم کرنے والوں کی بھی مذمت کی جن کا مقصد منظم اور سوچے سمجھے انداز میں دہشت گرد حملے کر کے سعودی عرب میں شہری تنصیبات اور آبادی کو نشانہ بنانا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک ریب نے ایک بیان میں پھر یقین دلایا ہے کہ برطانیہ نے یمن میں تنازع کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں میں اس کا ساتھ دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے حوثی باغیوں کے 2 لیڈروں پر پابندی عائد کر دی ہے جن پر یمن میں جنگ کو طول دینے اور انسانی بحران میں شدت پیدا کرنے کا الزام ہے۔ میانمار میں سیکیورٹی فورسز نے ملک کے کئی شہروں میں فوجی بغاوت کے مظاہرین پر فائرنگ کر دی جن سے 6 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس سے قبل آسیان کے وزراء خارجہ کا میانمار کی فوجی حکومت کے ساتھ آن لائن اجلاس مہینے سے جاری ہے۔ اس بحران کے خاتمے میں نمایاں پیش رفت میں ناکام رہا۔ روس نے قائد حزب اختلاف الیگزی نوالنی کو مبینہ طور پر زہر دینے کے حوالے سے امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے روس کے لیے مخالفانہ اقدام قرار دیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے ایک بیان میں کہا کہ ہم آج لگائی گئی پابندیوں پر جوابی اقدام کریں گے۔ عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی مسلح افواج کے جنگی جرائم کے خلاف باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ آج ایک بیان میں عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر فیٹوا بینسوڈا نے کہا کہ وہ فلسطین کی صورتحال پر پروسیکیوٹر آفس کی جانب سے تفتیش کے آغاز کی تصدیق کرتے ہیں۔ عدالت کے اس اقدام کی اسرائیل نے سخت مخالفت کی۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پشاور کے حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کی توسیع منصوبے کو رواں سال جون میں 99 کروڑ 41 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ آئی سی سی کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس خیبر پختونخوا کے زیر نگرانی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی تعمیر جاری ہے۔ اس کے علاوہ ویمن جمنازیم اور سوئمنگ پول بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ 2 روزہ قائد اعظم انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ چیمپئن شپ آج لاہور میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس ایونٹ میں صوبے بھر کے 300 سے زائد کھلاڑی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اور سب سے زیادہ اہم خبر ہے کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہم سبھی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک
15 اوورز میں 129 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی. اس سے قبل آج شام کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمئی کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمئی نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز سکور کیا. روی بریرا نے 50 رنز اور ریتھر فورڈ نے 46 رنز بنائے تھے. جواب میں کراچی کنگز نے ہدف 193 اوورز میں پورا کر لیا. بابر اعظم 77 رنز کے ساتھ نمایاں سکورر رہے. ملتان جم خانہ کے بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس آج ملتان میں کمشنر ملتان ڈویژن اور جم خانہ کے چیئرمین جاوید اختر محمود کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا. اور اس اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ملتان میں جم خانہ تعمیر کے لیے تقریباً 100 کنال اراضی کی فراہمی کی بھی منظوری دے دی ہے. جشن بہارا 2021 کے نام سے سالانہ بہار میلہ کل سے لاہور کے گیلانی پارک میں شروع ہو گیا اور شہید بے نظیر آباد ڈویژنل سپورٹس بورڈ پرسوں بلاول سپورٹس کمپلیکس نواب شاہ میں شروع ہوگا. اور اس کھیلوں میں فیسٹیول میں میراتھن، سائیکل ریس اور مختلف منصوبوں میں بچوں کے درمیان مقابلے بھی شامل ہوں گے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں تجارت کی دنیا سے کچھ خبریں. نیپال کے سفیر ٹپاس ادھیکاری نے کہا ہے کہ پاکستان اور نیپال کے درمیان تجارت اور معاشی تعاون کے وسیع امکانات ہیں. انہوں نے باہمی تجارت کے فروغ کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں پھر شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے دوران تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی. نیپال کے سفیر نے کہا کہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کا دورانیہ صرف 2 گھنٹے ہے، جبکہ بالواسطہ پروازوں کی مسافت تقریباً 22 گھنٹے پر محیط ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کے فروغ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ٹپاس ادھیکاری نے کہا کہ تجارت کے فروغ سے دونوں ملکوں میں بے روزگاری کم ہوگی اور ان کے عوام کا معیار زندگی بہتر ہوگا. جلال خان کی سربراہی میں چمن کے ایوان صنعت و تجارت کا وفد بھی اس موقع پر موجود تھا. پاکستان میں سری لنکا کے ہائی کمشنر وائس ایڈمرل موہن وجے وکرما نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ دورہ سری لنکا سے دونوں ممالک کی باہمی تجارت کو بھی فائدہ ہوگا. وہ آج کاروباری کمیونٹی سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں گفتگو کر رہے تھے. ہائی کمشنر نے کہا کہ متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر وزیر اعظم کے دورہ سری لنکا کے دوران دستخط ہوئے، جس سے باہمی تجارت میں اضافہ ہوگا اور معاشی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر طاہر منظور نے کہا کہ سری لنکا میں لائٹ انجینئرنگ، مصنوعات، دوائیوں، جراحی کے آلات، آٹو پارٹس، صنعتی خام مال اور پلاسٹک مصنوعات کی بڑی مانگ ہے. پنجاب کے وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں پر صوبائی بجٹ کا بروقت استعمال یقینی بنائیں. انہوں نے یہ بات آج لاہور میں 2021-22 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. 15,000 روپے کے پرائز بانڈز کی 86ویں قرعہ اندازی کل اسٹیٹ بینک حیدرآباد میں ہوگی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 96 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,160 پوائنٹس پر بند ہوا. آج مجموعی طور پر 407 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا. یونیلیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 499 روپے کا اضافہ، جبکہ سیفائر ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں 20 روپے 69 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 156 روپے 27 پیسے اور قیمت فروخت 159 روپے 93 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 218 روپے 21 پیسے اور 223 روپے 36 پیسے. سعودی ریال 41 روپے 62 پیسے اور 42 روپے 69 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 90,964 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 78,521 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی. یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں. اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق. کٹنگ ایج گروپ اپنے شراکت داروں کے اشتراک سے جمعے سے اسلام آباد میں 3 روزہ اسلام آباد ٹورزم فیسٹیول کا اہتمام کرے گا. فیسٹیول میں ایئر شو، پیراگلائیڈنگ، ونگ سوٹ فلائنگ، اسکائی ڈائیونگ، پاور پیراگلائیڈنگ جیسے ایڈونچر سپورٹ شامل ہیں جو فیلڈ مارشل پیراگلائیڈنگ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جمعے سے راولپنڈی کے نواز شریف پارک میں لیڈیز گالا کا انعقاد کر رہی ہے. اس پروگرام میں سیلف ڈیفنس ورکشاپ، کچن گارڈننگ، فٹنس، موسیقی کے شو اور دستکاریوں کے مقابلے شامل ہیں. سندھ کا محکمہ ثقافت
रवां और आइंदा माह कराची और हैदराबाद में आर्ट फेस्टिवल्स में नौजवानों की शिरकत की हौसला अफजाई कर रहा है और ये मुकाबले से फनकारों से कहा गया है कि वो अपने फन पारे 10 तारीख तक उन्हें इरसाल कर दें। लोक वर्षा इतवार को नए बासलाहियत गुलकारों की गायकी परफॉर्मेंस का एहतमाम कर रहा है। इदारे के ओहदेदार ने हमारे सहाफ़ियों को बताया कि लोक वर्षा ने नए गुलकारों के लिए गायकी की हफ्तावार ऑडिशंस का आगाज कर दिया है। डेरा गाजी खान की समीना यूनियन काउंसिल के लॉन में आज रात 9 बजे एक सकाफती नाइट का एहतमाम किया जा रहा है। तकरीब में मकामी फनकार मौसीकी, लोक रक्स और झूमर रक्स का मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा इस महफिल में एक महफिल मुशायरा भी होगी जिसमें इलाके के मुमताज शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ट्विटर एक स्ट्राइक निज़ाम पर अमल दरामद कर रहा है जिसके तहत कोरोना वायरस के बारे में मुसलसल गलत मालूमात पोस्ट करने वाले सारिफ का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। अगर सारिफ ने 5 या इससे ज़ायद बार ट्विटर की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की तो ये इक़दाम किया जाएगा। बोइंग ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के साथ लॉयल विंगमैन की पहली कामयाब आजमाइशी परवाज मुकम्मल कर ली है। इस परवाज की निगरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में एक पायलट ने की। गूगल ने आलमी समंदरों के फर्श पर बिछी हजारों किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल को कामयाबी से जलजला पैमा के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इस तरह हजारों किलोमीटर तवील रकबे पर फैले हुए तार को जलजला पैमा बनाया जा सकता है। बैरुल-काहिल के तह में गूगल ने जदीद तरीन इंटरनेट केबल कुछ अरसे कबल ही बिछाई थी। जापानी साइंसदानों ने रेशम के कीड़ों की ग़िज़ा में तब्दीली करके उनसे हासिल होने वाले रेशम को मामूल से दुगना मजबूत बना लिया है। ऑनलाइन रिसर्च जर्नल मटेरियल्स एंड डिज़ाइन के ताज़ा शुमारे में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने रेशम के कीड़ों की ग़िज़ा में तजुर्बाती तौर पर सेलुलोज नैनो फाइबर नामी मादा शामिल किया। और अब आज के मौसम की सूरत हाल। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में भी मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। आज सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कुछ इस तरह से रहा कि इस्लामाबाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 13, कराची 17, पेशावर 9, कोयटा 5, गिलगित 5, मुजफ्फराबाद 8, मरी 4, श्रीनगर 3 और जम्मू 12 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। गैर हतमी नताइज के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी वफाकी दारुल-हुकूमत से जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं, जबकि PTI की फौजिया अरशद ने खवातीन की नशिस्त जीत ली है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सी बेल्ट अथॉरिटी के अहम काम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का फिर यकीन दिलाया है। और कराची में सुपर लीग में कराची किंग्स ने पेशावर ज़िले को 6 विकेटों से हरा दिया है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मैच जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू कफील अहमद, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफा, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें यासिर असलम, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मुक़द्दस रऊफ, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला गुज़म्फर अजीज खोखर और निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकर शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज़्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के न्यूज़ चैनल रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
खबरनामा खत्म करते हुए नईम जुबैरी और इरफाना शाहीन अपनी पूरी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।